رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن میں بابر فاروق رحیمی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور آج کے دن ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہمارے پاس دو بڑی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آج ان سے ملیں گے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہو جائیں گی۔ آج کے ہمارے اس اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور عالم دین، معروف مذہبی اسکالر، اتحاد بین المسلمین کے داعی، علماء بورڈ پنجاب کے ممبر، قرآن بورڈ پنجاب کے ممبر، اتحاد بین المذاہب ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی پنجاب کے ممبر، صوبائی خطیب محکمہ اوقاف حکومت پنجاب جناب مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے اس خوشی کے دن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور مذہبی اسکالر، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے سابق ممبر، دانشور، خطیب، ادیب، مصنف کتب کثیرہ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ بہت شکریہ جناب رانا صاحب کہ آپ بھی آج عید کے دن، مصروفیات کا دن ہے، اور آپ دونوں احباب ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں اور عید بھی پڑھائی، خطبہ بھی دیا۔ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ عید کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ماشاءاللہ، تو کس قسم کے موضوع ہیں جن کا عید کے خصوصی خطبے میں آپ انتخاب فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور پر اس مرکز جمعیت اہل حدیث کے تمام ممبران، سرپرست، امیر محترم، اور میرے ساتھ ہمارے ساتھی جن سے ہماری اکثر ملاقات میٹنگز میں، کانفرنسز میں رہتی ہے، جناب رانا شفیق پسروری صاحب، میں سب کا ایک تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آپ کے اس پیغام ٹی وی کے ریفرنس سے پورے عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور میرا جو اصل حوالہ ہے وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری اوریجنل جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ظاہر ہے ان کی نسبت اور وہاں کی خطابت سے ہے۔ وہاں کی جو اسپیشلٹی ہے کہ وہاں سے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں خطبہ نشر ہوتا ہے، تو وہ پیغام لاکھوں دنیا تک جا پہنچتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن کے بارے میں اور موضوعات کے بارے میں، جگہ چونکہ مرکزی ہے، اور مرکزی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے دن سے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میرے سننے والے ہر لیول کے لوگ ہیں، یعنی سویپر سے لے کے ججز تک ایک بہت بڑا اجتماع بہت ہوتا بڑا ہے اجتماع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی فکری لحاظ سے بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک مطمع نظر ہے، اپنا اس کا ہے۔ تو میں نے کبھی بھی اپنے موضوعات میں ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا ہے کہ جس سے کسی پر تنقید مقصود ہو۔ ہم اپنا پیغام محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے۔ موضوعات کے انتخابات میں ہم فوکس جو ہے وہ اصلاح اور تربیت پہ رکھتے ہیں۔ محکمے کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی فریم لائن کوئی نہیں دی گئی ہے جس میں ہمیں کچھ اصولی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ جس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، جیسے میں نے عرض کیا ہے پولیٹیکلی ہم چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اصلاح اور تربیت اور تنقید برائے اصلاح اخلاص کے ساتھ وہ ہمارا موضوع رہتا ہے۔ اور جیسا آج کے دن کا ہے، تو آج کا دن سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کا جو خطبے ہیں اس خاص موقع کے لیے، سب سے پہلے بنیاد
وہ ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ہیں، ظاہر ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ہیں، ظاہر ہے اس دن کی فضیلت ہو یا اس قربانی کی سنت کے فضائل ہوں یا اس کے احکامات ہوں یا باقی چیزیں ہوں، لوگوں کو قربانی کی ترغیب دلانا مقصود ہو، تو اس قسم کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلا پچھلے جمعہ پر میرا 1 پوائنٹ ایک ٹاپک تھا کہ قربانی کرو۔ اچھا جی۔ اس کی وجہ کہ ہم نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ کہ جن کے اوپر وہ صاحب استطاعت ہیں، جی جی، وہ اس نصاب کے اس فریم اور سرکل میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ قربانی کی اہمیت کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا۔ تو آج کے دن اور پھر ملک پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، اس میں مہنگائی ہے، مسائل ہیں، اور دنیا کی بڑھتی ہوئی محبت ہے، منافرت ہے، نفرت ہے، اور دوریاں ہیں مختلف ناموں سے، مختلف چیزوں سے، تو ان کو یعنی جتنا ہو سکتا ہے ہم اس خلیج کو کم کرنے کی، لوگوں کو قریب لانے کی اور محبت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری پہچان اس حوالے سے کچھ وقت سے اسی حوالے سے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بڑے شرح صدر کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بلایا، اور میں بھی بڑے شرح صدر اور بڑی محبت کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ بنیادی طور پر اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کا اجتماع، اور یہ بنیادی طور پر میرے آپ کے جو فالوورز ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کے لیے بڑا اچھا میسیج ہے، ان کے لیے میسیج ہوتا ہے کہ بھئی ہم جن چیزوں میں الجھ رہے ہیں، یا جن چیزوں کو ہم نے ایک ایکسٹریم پہ چل کے پتہ نہیں اس کو اپنے موت حیات اور کفر ایمان کی اس ڈیڈ لائن تک پہنچایا ہوا ہے، تو بہر صورت آپ کو ایسی ایک جگہ، ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی وسعت قلبی، وسعت نظری جو ہے، اور ظاہر ہے یہ اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام جو ہیں، حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ، یہ ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات بھی یہی ہے۔ تو ہم اس وجہ سے اس کو پورا شرح صدر کے ساتھ فوکس ان چیزوں پہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، اصلاح ہو، اور لوگ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے بندے کے طور پر، نبی علیہ السلام کے امتی اور حضور کی سنتوں پر کاربند ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہوئیں۔ آپ ماشاءاللہ ایک بہترین لکھاری بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اس کے ساتھ خطیب بھی ہیں، آپ بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو آج کے دن خصوصاً عید قربان پر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ شکریہ آپ کا بھی اور پیغام ٹی وی کا بھی۔ 2 تہوار اسلام نے ہمیں ایسے عطا کیے ہیں جو مسلمہ بھی ہیں، متفقہ بھی ہیں اور غیر متنازع ہیں، اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خوشی کا تہوار جو ہوتا ہے وہ بد مست ہونے کا نام نہیں ہے، نہ اپنے آپ سے باہر نکل جانے کا نام ہے، بے شک، نہ یہ کہ دوسروں کو تکلیف دینے کا، ہاؤ ہو کا یا شور شرابے کا نام ہے، بلکہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ در حقیقت مخلوق کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے۔ اسلام اثار کا، قربانی کا دین ہے، اور عید کا تہوار جو ہوتا ہے، عید الفطر ہو رہی ہیں، عید الاضحیٰ، یہ در حقیقت اللہ کی عبادت کے دن ہے، اللہ سے مانگنے کے دن ہے، اللہ کو راضی کر کے اس کے سامنے اپنی تمنائیں اور آرزویں رکھنے کے دن ہے۔ لیکن یہ تبھی ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عید اس کی ہے جو گناہوں سے بچ گیا، عید اس کی ہے جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کی سائی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اور فرمایا کہ ہمارا کل بھی عید ہے جو گزرا ہے، ہماری آج بھی عید ہے، اور ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ بھی عید ہے، اس صورت میں کہ اگر ہم اللہ کی حکم کی، اللہ کے فرامین کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ دیکھیے عید الاضحیٰ جو ہے اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے عید قربان، قربانی کی عید، اور قربانی جو ہے وہ اثار کا نام ہے۔ ہم جانور ذبح کرنے کو قربانی نہیں سمجھتے، نہ اسلام نے یہ سبق دیا ہے، بلکہ وہ ایک استعارہ ہے رب کی رضا کے حصول کا، اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ کے حضور ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ اگر آج ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر موقع ملا ہے کہ جانور اللہ کے حضور قربان کریں، تو کل کو اگر ہمارے موقع ملا تو ہم اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے، ایک نمازی جو آدمی ہے، ایک مسلمان جو ہے، وہ تو ہر نماز میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات،
کہ جتنی بھی زبان کی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، جتنی مالی عبادات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو در حقیقت یہ ہے، یہ موجودہ حالات کے اندر جس کے اندر نفسا نفسی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے اور لوگ روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ عید کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ ایک، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگ جو ہے نا اس بات پہ کہتے ہیں قربانی کیا ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ باقاعدہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عین قربانی کے دنوں میں انہیں یاد آ جاتا ہے محلے کی بچیوں کی شادیاں بھی، بیواؤں کے خیال رکھنے کا بھی، یتیموں، حالانکہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، اس سے بڑھ کر نہ کوئی بیوگان کی مدد کرتا ہے، نہ کوئی مساکین کی مدد کرتا ہے، نہ کوئی یتیموں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صرف عید کے دنوں میں پورا سال کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ تبھی ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ جب وہ اللہ کے حضور خرچ کرنے کی عزم کریں گے، اللہ کے حضور خرچ کرنے کی نیت کریں گے، اللہ کے حضور خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کریں گے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ قربانی در حقیقت ایثار کا نام ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو قربان کرنے کا، اپنی انا کو قربان کرنے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ مفتی صاحب، بچے بھی عید گزار رہے ہیں، تو آپ کا بچپن بھی تھا، تو بچپن میں آپ کہاں عید گزارتے اور آپ کا بچپن کہاں گزرا، اور کس طرح آپ عید کا جو تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ میں اپنی زندگی میں بہت حقیقت پسند ہوں اللہ کے فضل سے، اور کبھی بھی اظہار صدق میں بخل سے کام نہیں کیا کرتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بچپن بہت اسرت میں گزرا ہے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ ایک شعور کی زندگی تک ہمارے گھر میں حالات کی تنگی کی وجہ سے قربانی کی گئی ہو، لیکن اس کی خوشی یوں دوبالا ہوتی تھی کہ میرے تائے جان علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے قربانی فرماتے تھے، ماشاءاللہ، تو ہمارا ان کے ہاں آنا جانا بہت زیادہ تھا، تو وہ ہمیں ایسی محسوس ہوتا کہ جیسے ہمارے گھر میں اپنے گھر میں ہے۔ تو گاؤں کے مطلب جو آبائی گاؤں ہے اس میں چونکہ یہ سارا ماحول ہوتا تھا، تو اب جو شہروں میں جو گہما گہمی اور جو مطلب اس طرح کی منڈیاں اور یہ آج سے 30 ایئر بیفور، ظاہر ہے یہ ماحول شاید شہروں میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی لوگ جانور گھر میں ہے جی، اس کا وقف کر دیتے کہ یہ قربانی کے لیے ہے۔ تو اس میں پھر سب سے بڑی جو اس کی خوشی ہوتی تھی وہ جب ہماری ڈیوٹی لگتی تھی گوشت کو کہیں پہنچانے کی، کہ جناب یہ فلاں کے گھر جو ہے نا جی وہ جا کر دے آئیں، تو فلاں کے ہاں پہنچانا ہے، تو وہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ آ گئی، وہ سارا ہوتا تھا، مصروفیت ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جناب جی جان۔ اور آج اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اس کے احسان جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں گے، وہ پھر میں بالاہتمام اب صرف ایک نہیں بلکہ جہاں تک توفیق ہوتی ہے پھر ہم اس فرض کو ادا کرتے ہیں، اس شکرانے کے طور پر کہ مولا کریم تو نے ہمیں آج اس قابل کیا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے ابھی ماشاءاللہ وہ 18 سال کا ہے، تو اس کے پاس اپنے کچھ پیسے تھے، تو اس نے مجھ سے خود پوچھا کہ ابو جی میرے اوپر قربانی بنتی ہے شریف؟ میں نے کہا بیٹے بالکل بنتی ہے، تو آپ اپنا حصہ ڈالیے، اپنی جیب خرچ سے، اپنے جو اس کی جو سیونگ تھی اس کے پاس وہ نصاب کو پہنچی ہوئی تھی، بیٹی جو ہے اس کی الگ نصاب کو پہنچی ہوئی تھی، بیگمات کی الگ پہنچی ہوئی تھی، تو سب سے الگ الگ جو ہے بھائی آپ اپنی قربانی جو ہے وہ الگ کریں، میں اپنی کروں گا اپنی کریں۔ یہ کیا ہے، اس کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو صاحب نصاب ہے جس کے اوپر ہے وہ خود کرے، اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، بڑی ہی خوبصورت شخصیات آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، عید کی ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، انشاءاللہ گفتگو، باتیں اور مزہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے نامور عالم دین، معروف مذہبی اسکالر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ،
جامع مسجد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کے ساتھ اور ادیب خطیب نامور مصنف جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ آئیے گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ رانا صاحب، آپ کا بھی بچپن تھا، بچپن میں بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جانور خریداری، پھر ان کے ساتھ پیار کرنا، تو اس معاملے میں بچپن میں آپ کس طرح جانوروں کے ساتھ پیار کرتے یا ان کو خریداری میں یا ان کے ذبح کرنے میں کتنا شوق ہوتا تھا آپ کو؟ بابر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جب سوال کیا مفتی صاحب سے تو مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا، آپ نے ہمیں اپنا بچپن یاد کروا دیا۔ جی جی۔ اور یادیں بہرحال ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کھو جاتا ہے ان میں۔ عید کے سلسلے میں دونوں عیدوں پر مختلف رویہ ہوتا تھا ہمارے گھر کے اندر۔ ہمارے والد گرامی جب عید الفطر پہ ہمیں عیدی دیتے تھے تو ساتھ ہمارے دوستوں کو بھی دیا کرتے تھے، ہم کو اکیلے نہیں دیتے تھے بلکہ پورے گھرانے کو، اور گاؤں سے جو بھی آتا تھا اس کو عیدی دیتے تھے، اور کسی کو بھی اگر دینی ہوتی تو ہمارے ذریعے سے دلوایا کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی یاد پڑے۔ جی جی۔ اور پھر ہمیں باقاعدہ یہ تلقین کی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی چیز باہر سے کھاؤ تو اکیلے نہیں کھانا، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کرنا۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے والدہ کرتی تھی، والد کے بعد اب ہم پر ذمہ داری ہیں۔ اور عید الاضحیٰ جب آتی تھی تو والد صاحب جو ہے نا، وہ جسے عرف عام میں اجتماعی قربانی کہتے ہیں، یعنی جس میں ایک قربانی میں مشترکہ طور پہ لوگ شریک ہوتے تھے، تو والد صاحب باقاعدہ اہتمام کرتے تھے کہ مشترکہ قربانیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی جا سکیں۔ اپنے شہر کے اندر سب سے پہلے والد صاحب نے آغاز کیا تھا، بعد میں اور جگہوں پہ بھی ہو گیا، بڑا اچھا ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور دوسرا جب قربانی ہوتی ہے تو ایک جم گھٹا ہوتا ہے، جی جی۔ وہ ترغیب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو جانور جو ہیں وہ خرید لیے جاتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا، ڈیوٹی لگتے، ہم تو بچے تھے لیکن ہم بھی باقاعدہ جا کے دیکھتے تھے، اور پھر جب ان کو اپنا قربان کیا جاتا تو ہم گردا گرد کھڑے ہو جاتے تھے، دعائیں جو پڑھی جاتی تھیں وہ باقاعدہ اپنا پڑھے، اور پھر والد صاحب کرتے کیا تھے کہ بچوں کو باقاعدہ دعا سکھلا کے تو انہیں کہتے تھے کہ اپنے اپنے گھرانے کی طرف سے، یعنی اگر کوئی بڑا کر لیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھرانے کی طرف سے خود کرو۔ تو ہم دعائیں باقاعدہ سیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ کون کرتا ہے، فلاں کون کرے گا، فلاں کون کرے گا۔ اور اس کے بعد گوشت جب بنتا تو ہم وہیں کھڑے رہتے تھے، سب سے پہلے بنتی وہ کلیجی وغیرہ، تو وہ پھر اس کی تقسیم ہوتی حصوں کے مطابق، یا اگر بکرا یا دمبا تو اس کی الگ، تو سب سے پہلے گھروں کو وہ بھیجی جاتی تھی کہ اس کو جلدی جلدی پکا کے تو بھیج دیا، جو گوشت بنا رہے ہیں پک کے آتی تو جو گوشت بن رہا ہوتا تھا نا، جہاں لوگ کھڑے ہوتے تھے وہیں پھر سارے بیٹھ کے کھاتے۔ اور یہ تو سنت مبارکہ ہے نا کہ اگر آپ نے ناخن وغیرہ تراشنی ہے دوسرے تو پہلے قربانی کریں تو پھر اس کے بعد، لیکن اگر سخت نہیں تو عید کے بعد بھی کر سکتا ہے وہ تو یہ ایک رویہ ہوتا تھا ہمارے ہاں اجتماعی طور پر پورے محلے کا، یہ نہیں کہ صرف ہمیں، پورے محلے میں یہ ایک سما ہوتا تھا۔ پھر جب گوشت بن جاتا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ باقاعدہ ہم بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پورے محلے کی تمام گلیاں جو قریب قریب کی ہیں، ہر گھر کے اندر ہم نے ایک تو حصے بانٹ جاتے تھے، جو ہمارے حصے میں آتا تھا وہ پھر ہم تقسیم کرتے تھے سارے کے سارے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر پکوان پکتے تھے، باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، پھر کھانے کھائے جاتے تھے۔ لیکن پھر تھوڑے بہت عید الفطر پہ، یعنی چھوٹی عید پہ، جو در حقیقت بڑی ہوتی ہے بچوں کے لیے، اس لیے کہ ان کو زیادہ عیدی ملتی ہے، بڑی عید پہ کم ملتی ہے، چھوٹی تو اس پہ تو خیر عیش ہو جاتی تھی نا ہماری، عیدی وغیرہ والد صاحب بھی ملتی، چچا سے بھی ملتی اور لوگ آتے، لیکن عید قربان پہ زیادہ زور ہوتا تھا قربانی کے گوشت کی تقسیم پہ، لیکن اس کے باوجود تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے تھے تو ان کے ذریعے ہم کھاتے پیتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق تھا مسجد ہی کے ساتھ، ہر حال میں ہم نے جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہمارے زیادہ تر دوست بھی وہی تھے جو مسجد میں آیا کرتے تھے محلے میں، اور یہ ہوتا تھا کہ بچے ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بہت زیادہ آتے تھے، اور بچوں کو لانا بھی چاہیے، ترغیب بھی دلانی چاہیے مسجدوں کے اندر شریک ہو۔ تو بہرحال وہ دن سنہرے دن ہیں جو گزر گئے ہیں، اور آج کے مادیت پرستی کے دور کے اندر تو جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب دکھائی دیتا ہے کہ اچھا ایسے دن بھی ہوئے، اس لیے کہ آج کل تو آپ کو پتہ جس طرح ہوتا ہے، اب تو قربانیاں بھی آن لائن شروع ہو گئی ہیں، آپ پیسے جمع کروائے فرض ادا ہو گیا،
حالانکہ فارمیلٹی جسٹ اس کو لوگ سمجھنے لگے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، خود پالے پوسے، جو کہ سنت مبارکہ حضرت انس فرماتے ہیں نا کہ باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر ہم پالا پوسا کرتے تھے بکروں کو، جانوروں کو، خود پالے پوسے، جو اس کے ساتھ پھر رغبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو جب ذبح کرتے ہیں نا تو ایک تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے اپنی پیاری چیز کو تیرے حضور قربان کر دیا. تو خود ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کم از کم قریب رہنا چاہیے. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید عورت قربانی نہیں کر سکتی ہے، جبکہ بخاری شریف میں باقاعدہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو تلقین کی تھی کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اس طرح ابن ماجہ کے اندر ہے ایک عورت کے بارے میں کہ جس نے جو ہے نا خود ذبح کی ایک بکری اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھیجا اور انہوں نے تناول فرمایا. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے خود ذبح کریں یا کم از کم اس کے پاس کھڑیں. تو یہ جو ایک محبت کا احساس ہے نا، اپنائیت کا احساس ہے، اور اس کے ذریعے سے بچے بھی اگر قریب ہوں گے تو ان کے اندر بھی ایک رغبت پیدا ہوگی قربانی کرنے کی. وہ چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ پیسے جمع کروا دیے، آن لائن ہو گیا، یہ صورتحال ہے. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ جامع مسجد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں. عید کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، آپ نے عید پڑھانی، خطبہ ارشاد فرمانا، لوگوں سے ملاقاتیں، پھر اس کے بعد قربانی کا سلسلہ، اس کی مساکین اور مستحق لوگوں تک اس کا گوشت پہنچانا، اور اتنی مصروفیات میں کس طرح آپ یہ سارا مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، نہیں قربانی تو چونکہ اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی محبت کی روایت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ، میرے احباب کو علم ہے کہ میں جانور خود ذبح کرتا ہوں، جیسے شفیق صاحب نے فرمایا. تو بہت سارے لوگ مجھے اس وجہ سے بھی بلا لیتے ہیں کہ بھئی آپ تشریف لائیں اور ایک دو جانور ہمارے ذبح کریں، ذبح بھی کر دیں. تو وہ مصروفیت بھی ساتھ ایڈ فرما لیں. ہاں جی وہ بھی مصروفیت بہت بھی ہوتی ہے. لیکن اس کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ایک تو 2 سال سے والدہ صاحبہ کا وصال ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو ان کی قبر شریف پہ ہم فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھروں کی طرف یا باقی معاملات جو ہیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور قربانی کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہے. ظاہر ہے آپ فزیکلی ہر کام خود نہیں کر سکتے، تو وہ میرے ساتھ بچے ہیں، معاونین ہیں، اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ساتھ قاری صاحبان ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ سب جگہ پہ اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. تو میری جو پریزنس ہے وہ سب جگہ ہوتی ہے، میں وہاں موجود ہوتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، بیٹھتا ہوں. اور جیسے رانا صاحب نے ارشاد فرمایا تو وہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر، اچھا بچے اب ضد کرتے ہیں، بچوں کا شوق یہ ہے کہ وہ یعنی جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند آیا تو انہوں نے کہا جی کہ جانور آ جانا چائیے تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے ہیں، شوق پیار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ اب بچے بھی انوالو ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ مشکل نہیں ہوتی ہے. ڈیوٹیاں تقسیم ہو گئی، مطلب وہ ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے، تو پہنچ جاتے ہیں سب جگہ، وقت دیا، دیکھا، بیٹھا، دعائے خیر کی، شامل ہوئے سب جگہ. تو وہ ایک سسٹم کے تحت، ایک ٹیم ورک کے تحت وہ سارا، بلکہ اس سے بڑھ کر میرا چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں تقریباً 250 کے قریب بچی زیر تعلیم ہے، تو ہم قربانی صدقہ کرنے کا بھی پروگرام کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں امانت سپرد کر دیتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے قربانی آپ کر دیں، تو وہ ہمارے اس ایریے میں ہمارے جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات ہیں یا ٹیچرز ہیں، ہم تو وہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا الحمدللہ ہم، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ 3 دن چلتا ہے. ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے پہلے دن اتنا کرنا ہے، اس جگہ کرنا ہے، دوسرے دن اس جگہ، تیسرے دن اس جگہ. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر بھی آپ نے تقسیم کی ہوتی ہے کہ پہلے دن بالکل یعنی اطمینان سے ہم اس کو سب جگہ یعنی بڑے آسانی کے ساتھ وہ مینیج ہو جاتا ہے. کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ جناب آئے نہیں ہیں یا کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو آسانی کے ساتھ یعنی چیزیں، اور اس میں سیکھنے والی سب کے لیے چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ترتیب سے کرنا سیکھیں اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ سیکھیں. یعنی کوئی بھی کام اگر منظم طریقے سے کیا جائے، ترتیب کے ساتھ کیا تو مشکل پھر وقت کا بھی تعین ہوتا ہے. سمجھ آ گئی، چاہنے والوں کا، محبت والوں کا، فیملیز کا، سب کا کہ بھئی یہ آ جانا ہے، یہ اتنے بجے تک پہنچ جانا ہے. اور تو آج کے تو انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو سب جگہ خیرانہ صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں فاصلے سمٹ گئے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا سے بھی اٹیچ ہیں اور صحافت کے ساتھ بھی ہیں، ادب کے ساتھ بھی ہیں. تو اس دور کی جو عید ہے اس کو، اور کچھ یعنی 10-20 سال پہلے کی لگا لیں، یا آپ اپنے
لڑکپن کی یا جوانی کی یا بچپن کی لگا لیں، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں فرق تو بہرحال ہے بہت زیادہ. اگر فرق نہ ہوتا تو آپ یہ سوال بھی نہ بناتے. ہم نے خود سوال کے ذریعے سے فرق واضح کر دیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آدمی پاس والوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور دور والوں کی غربت کا احساس بھی محض ایک محسوساتی ہوتا ہے. محسوساتی ہوتا ہے. آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہیں. اور یہ وہی اپنا یہ جو قربت ہے صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ کی نظر سکرین پر ہے. جب آپ کی نظر سکرین سے ہٹے گی قربت ختم ہو جائے گی. جب یہ نہیں تھا سوشل میڈیا تو اس وقت میں جو محسوس کرتا ہوں، ممکن ہے میں غلط ہوں، میری رائے جو ہے یہ میرے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی رائے کے مطابق نہ ہوں، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دل جمی کے ساتھ ان لوگوں کے پاس ہم ہوتے تھے جو ہمارے قریب ہوتے تھے. صحیح. جب قربانی کرتے تھے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے پوری دل جمی کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے تھے، پورے اخلاص کے ساتھ کرتے تھے. تب محبت جو ہے وہ خالص ہوتی تھی. یعنی ذہنی جسمانی طور پر حاضر ہوتا تھا بندہ، ذہنی طور پر بھی اور وجود کے ساتھ ہوتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مخاطب ہوتے تو پورے توجہ اس کی طرف ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، منہ میرا اس طرف ہے، یا مسافہ کرتے ہوئے میرا دھیان کسی اور طرف ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ جس کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے. تو بہرحال یہ ضمن بات آ گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بیٹھے ہوئے تھے قریب، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں. جو باتیں وہ کر رہے تھے ہمارے دل تک پہنچتی تھی، اور ہم جو باتیں کرتے تھے یہ محسوس کرتے تھے کہ اور پورے اخلاص کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، افاق کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے. اب اس کے اندر جو ہے نا، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک بناوٹ آ گئی ہے، ایک تکلف آ گیا. اور اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ کی نظر سکرین کے اوپر ہے. لیکن یہ دوسری طرف اس کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ ہے ابلاغ کا اور تبلیغ کا. ہم اس کو اچھے انداز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ بات جو ہم براہ راست کرتے تھے تو 10 آدمی سنتے تھے، 20 سنتے تھے، 100 سنتا تھا، یا مجمع عام کی صورت میں ہزاروں تک چلی جائے گی بات. یہی ہے نا. لیکن اس کے ذریعے لاکھ تک پہنچ جائے گی. لیکن یہ محسوس ہوتا ہے، اور مفتی صاحب شاید اس بات میں میرے ساتھ، اور آپ بھی تائید کریں، کہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو سنتے ہیں نا، جتنا ان پہ اثر ہو سکتا ہے نا آپ کی بات کا، اس لیے کہ وہ ایک وجود کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور پورے سیاق و سباق کے توجہ ان کی ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا جو ہے یہ ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے اور یہ اپنی بات کے ساتھ کتنا مخلص ہے. جبکہ یہ ایک تماشے کی صورت اختیار کر گئی ہے. کسی کے اوپر اثر ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن، عین حیات ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی. تو وہ والی کیفیت ہے. بہرحال اس کو استعمال کرنا چاہیے ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے. لیکن اس کے اوپر جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، تب تک ہوتی ہیں جب تک نظر سکرین پہ ہو. ناظرین، عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا. باقی وقفے کے بعد. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے آپ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ملاقات کر رہے تھے اور مشاہدات، تجربات سے مستفید ہو رہے تھے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ. آئیے کچھ مزید باتیں، مزید مشاہدات اور تجربات سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو دوبالا بھی کرتے ہیں. مفتی صاحب، کوئی عید کے یادگار لمحات، دن، کوئی واقعات آپ کو یاد ہوں گے آپ کے بچپن کے، لڑکپن کے یا جوانی کے؟ جی ہاں، ایک تو یادگار چیزیں اس لحاظ سے بنتی ہیں کہ جب آپ دینی مناسب میں آپ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایسے مواقع پہ خوشیوں کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور یہ فطرتی امر ہے. بے شک. اور
پھر جب جو آپ اپنی زندگی میں عزتوں کامیابیوں کے سفر کو طے کرتے ہیں، تو جیسا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت کے ہاں شکرانے کا دن ہے اور مسرت و شادمانی کا دن ہے، تو ظاہر ہے اس میں آپ گھر میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی، دوست احباب میں بھی آپ ایک بے تکلفی سی یعنی محسوس کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے. اور بہت دفعہ ایک جو مذہبی لیڈرشپ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک باہر صورت ایک حجاب اور تکلف کی کیفیت اس کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ پھر بعض لوگ جب اس کو بے تکلفانہ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی خوشی اور مسرت اور ان کے لیے بھی وہ ایک اچھی بات ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اس کی ڈریسنگ میں پچھلے سال مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میں ایک دوست کے ہاں جب جانور ذبح کرنے کے لیے گیا تو وہ اللہ کا امر تھا جو بھی تھا، تو وہ چھری میرے ہاتھ پہ لگ گئی. مجھے وہ کافی اس میں ہوا. تو وہ ظاہر ہے میں اس وقت ایک ایسے وہ جب آپ جانور ذبح کرنے کے لیے آپ ہوتے ہیں تو اب آپ وہاں جبے میں جانور تو نہیں ذبح کر سکتے، نہ ہی آپ نے امامہ پہنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں امامہ جبہ پہن کے آپ قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کی ایک بے تکلفانہ سی جو بڑا چیزیں وہ ظاہر کھلتی ہیں تو لوگوں کے لیے بڑا وہ محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک آدمی کو جس کو آپ نے سکرین کے اوپر ہمیشہ ایک خاص اسپیسیفک ڈریسنگ میں دیکھا ہوا ہو، آپ اس کو کہیں دیکھ لیں کہ اس نے سر سے سمجھ آگے امامہ اتارا ہوا ہے، بازو اڑسے ہوئے ہیں، ٹراؤزر بھی سمجھ آیا، جوتا بھی تو یہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ خود بھی مطلب محسوس کرتے ہیں اس کی فرحت اور شادمانی کو. رانا صاحب کس طرح ہم اپنی عید کی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو شامل کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. خوشی ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ دوسروں کی مدد کریں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. جی اکیلے میں تو آدمی ہنسنا شروع کر دینا تو دیکھنے والا کہتا ہے یہ کوئی پاگل ہے، کل ہی ہنسی جان لے. خوشی ہوتی وہ ہے کہ جب دوسرا جو ہے نا اس کی آپ مدد کریں، اس کے دکھ کو دور کریں گے، اپنی خوشی کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، خوشی ہو جائے گی. بہرحال اپنا عید کے حوالے سے، عید کے دن جو ہیں ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، ہمارے لیے فرحت کے دن ہے، اظہار کے دن ہے، دوسروں کی ہمدردی اور خبرگیری کے دن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تبھی یہ ممکن ہے کہ جب آپ خود بھی اندر سے خوش ہوں. جی اور اندر سے خوش تبھی ہوں گے جب آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا آپ کو خود دکھ نہ ہو. ویسے تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ عید عام و افزود غمم را غم دیگر، ماتم زدہ را عید ماتم دیگر. یعنی خوشی کا موقع ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بعض دکھ بھی اجاگر ہو جاتے ہیں، جو پہلے گزرے ہوئے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، بڑے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح عید جو ہے در حقیقت مسلمانوں کے شان اور شکوہ کا دن بھی ہے. عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. عید جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے شکوہ کا دن ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، دستور حیات ہے. عید کے دن موقع پہ آپ نے پڑھا ہے اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ چند بچیاں جو تھیں انصار کی وہ نغمہ ایک بول رہی تھی، گنگنا رہی تھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو کہا یہ کیا کر رہی ہے اللہ کے نبی کے گھر میں؟ تو آپ نے فرمایا لکل قوم عید لکل قوم عید و ھذا عیدنا، ہمارا عید کا دن ہے اپنا. اور عید ہی کے موقع پر وہ جو اپنا دور دراز کے لوگ مہمان آئے ہوئے تھے، اللہ کے مہمان جو مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ باقاعدہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے آپس میں، یعنی کھیل مسجد کے اندر. یعنی ان کا گھر وہی تھا نا، اس لیے کہ وہ رہتے وہیں تھے. صفہ جو ہے مسکن تھا وہی تھا، وہیں پڑھ رہتے تھے، اللہ کے نبی سے دین کی باتیں سنتے، وہیں پڑھ رہتے تھے، کچھ مل جاتا کھانے پینے کے. لیکن عید کی خوشی انہوں نے کیا کی کہ اپنا جو کھیل تھا اور یہ کھیل کود وہ نہیں ہوتا جس میں وقت ضائع ہو. دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اپنا ایک زہد خشک بنا دیتا ہے کہ بالکل اپنا بوریت والا، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، اسلام بوریت کا دین نہیں ہے، نہ بالکل خشک کر دینے کا دین ہے. اس میں ہنسی بھی ہے، مذاق بھی ہے، اس میں کھیل بھی ہیں، اس کے اندر کثرت بھی ہے، لیکن ہر وہ اپنا کام جس کی وجہ سے عبادات کو نقصان نہ پہنچے،
یا بلا وجہ وقت ضائع نہ، بلکہ جس کی وجہ سے مستعدی پیدا ہو، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک چستی پیدا ہو، ہر کھیل جو ہے کھیلا جا سکتا ہے۔ تو وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، تو اس انداز میں وہ جب پینترے بدلتے تو سارے، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر تو دیکھ رہی تھی باقاعدہ یہ۔ تو عید کے دن میں تھوڑی سی کنسیشن بھی دینی چاہیے، بالکل ہونا جو ہے نا ہر وقت، اور یہ بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے نا اس ماحول میں تو بڑے حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مولوی یا خطیب حضرات ہیں یہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جن کا زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ یہ تفریح گاہوں میں جا سکتے ہیں، نہ یہ سفر کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ ہنس کے بول سکتے ہیں، بلکہ بس بنے رہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، عید والا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی اندر سے پھوٹتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شرم و حیا اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، لیکن دوسروں کا جو ہے تقدس اور احترام اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مزاح بھی ہے، اللہ کے نبی سے مزاح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح کا لفظ بولا ہے، مذاق اڑانا اڑانا اور بات ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو عید کے دن میں اپنا جو ہے مجلس لگانی چاہیے، لوگوں سے واقعات سننے چاہیے، ہنسنا کھیلنا چاہیے، اور عید والے دن جس طرح بتایا نا کہ چھری لگے، عید والے دن ایک اور لطیفہ بھی ہوتا ہے، اکثر خطیبوں کے ساتھ پیش آتا ہے، چونکہ عید کی نماز میں تھوڑی سی نا طریقہ ہے نماز جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ بیچارے نا اس میں بھول جاتے ہیں، امام کی بات ہی کر رہا ہوں، مختلف تو امام کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، مثلا تکبیرات ہوتی ہیں نا تو وہ کہیں گے نا اللہ اکبر، تو تکبیرات مثلا ہمارے ہاں تکبیرات پہلے ہوتی ہیں اپنا تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے اپنا پہلے تکبیر، تو میرا خیال آپ کے بعد میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں آپ کے بھی پہلی رکعت میں پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو پیچھے کئی لوگ جو ہے نا رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں امام صاحب چلے جاتے ہیں رکوع۔ نہیں یہ سوشل میڈیا پہ بعض دفعہ دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے یعنی جو واقعی پڑھے لکھے اور سمجھدار اور اہل علم طبقے والے ہیں، اور کئی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تکبیرات نہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا نہیں، اس سے بھی بڑا لطیفہ ہوتا ہے، بعض اوقات جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا باہر، مثلا ہمارے دکل میں دار ہوتے ہیں، تو وہ عید کی نماز کی بجائے جنازہ شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جنازے کی، پھر اپنا بعد میں کئی بار ایسا ہوتا ہے چونکہ سال کے بعد ہونا ہوتا ہے، تو ایسے لطائف بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اپنا جو ہے نا قربانی جب کرنے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ لوگ کرتے ہیں کہ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پیشہ ور قصاب ہیں ان کی بجائے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نیچے ہوتے ہیں اور جانور ان کے اوپر ہوتا ہے، یا جانور بھاگ رہا ہوتا ہے تو رسی پکڑ کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو علماء سے چھری پھرواتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں، تو اس وقت علماء کا بھی امتحان ہوتا ہے، وہ جانور کا وہ بدک جانا اور بھاگ جانا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ مشکل صورت حال اس وقت پیش آتی ہے کہ جب قصاب پیشہ ور نہ ہو، جی جو اس دن کے لیے بنے ہیں نا جی قصاب، ان کے لیے مشکل، وہ مشکل اپنے لیے بھی پیدا کرتے ہیں، کمائی کے لیے خود بخود بن جاتے ہیں، وہ صحیح طرح پہ جانور کو باندھ نہیں پاتے، جانور اگر صحیح باندھا ہوا ہو نا جی تو وہ کہیں نہیں جاتا، اگر وہ مطلب بدک بھی گیا تھوڑی دیر تو وہ کہاں وہ رہے گا، جانور جب اٹھ جاتا ہے نا جی جانور جب اٹھ گیا ہے اب وہ بے قابو ہو جائے گا۔ اور اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چھری تو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کے دل بھی بیٹھ جاتے ہیں، چھری ذبح کرنے کے بجائے نا خود پیچھے ہو جاتے ہیں، پانی پینا بجائے اس کے کہ جانور پانی پیے وہ خود پانی پینا، ان کا اپنا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں عید کے دن، اور دیکھو نا عید کا دن ہے اور آپ نے، میں جب سے پروگرام شروع ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ لال 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 ماشاء اللہ سارا پروگرام لال ہو رہا ہے، نہیں عید قربان ہے جی، خون بہے گا، خون بھی لال ہے، سرخی میں، اور آج ہمارے صوفے بھی لال ہیں، ڈریسنگ بھی لال ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوشیوں کی بات ہے۔ تو مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا مزاح فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک دو واقعات ہمارے ناظرین تک شیئر کریں آپ کے مزاح کے، کہ کس طرح آپ خوش طبع فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کی تمام کتابوں میں پورا محدثین اکرام نے اس پر باب باندھا ہے، باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، جیسا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک خاتون سے فرمایا کہ بھائی کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جی تو ظاہر انہوں نے سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دی، جی جب وہ زاروں قطار روئی، حضور تو
کسی کام سے تشریف لے گئے تو جب واپس تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کی کہ حضور آپ نے ان سے کیا بات فرمائی ہے کہ یہ اس وقت کی رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جی جی تو حضور علیہ السلام نے اس کی جو تشریح اور توضیح فرمائی کہ وہ اس بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ اسے جوان فرمائے گا اور جوانی کی حالت میں جنت میں جائے جنتی میں سارے جوان ہوں. اور اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے وہ چڑیا کا چھوٹا بچہ جو ہے جی جی وہ ان سے مطلب وہ مر گیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یا کیسے یا ابا عمیر یا ابا عمیر ما فعل نفیر. ما فعل نفیر. اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے آپ کی مسکراہٹوں کے اوپر باقاعدہ کتابیں ہیں. ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں, یہ بھی کتاب ہیں, اردو کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن آپ اس کے باوجود جھوٹ کے اوپر مزاح کو پسند نہیں کرتے تھے جی. بلکہ حدیث کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ویل اللہ 3 بار کہا کہ اس کے لیے ویل ہے, تباہی ہے, تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح تھے نا بڑے نکتہ آفرینی تھے ان میں, جس طرح بوڑھی کے حوالے سے فرمایا. جی جی اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ ایک آدمی آیا تو کہنے لگا جی کہ مجھے اونٹ چاہیے, آپ نے کہا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے بچہ, کہنے لگا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے. سمجھ میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاح فرماتے تھے ان میں اس میں نکتہ آفرینی بھی ہوتی تھی. جی جی اور آدمی جب سنتا تھا تو اپنی حد تک محسوس نہیں کرتا تھا, آپ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے نکو بنا دیا گیا, یا میری ذات کو تضحیق کا پہلو نہیں تھا. تمسخر سے منع کیا گیا ہے. مزاح جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہے, کسی کا مذاق اڑانا یعنی تمسخر کرنا, ٹھٹھا کرنا, یہ جائز نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آدمی سمجھے کہ میری تضحیق کی گئی ہے, بلکہ ایسا ہو کہ اس کے اندر سے خوشی پھوٹے. جی جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات جو ہیں مشہور ہیں. مفتی صاحب عید کا دن جو ہے یہ اتفاق و اتحاد کا درس بھی دیتا ہے, تو اس حوالے سے اور خصوصاً آج کے دن کے حوالے سے ہم کس طرح معاشرے میں اتحاد اور اتفاق اس کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملک اس وقت انتشار کا شکار ہے, سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی, تو کس طرح اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے؟ رانا صاحب نے بالکل ابتدا میں یہ فرمایا تھا کہ جو یہ عید کے تہوار ہیں جی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے میں, اس کے منانے میں. امت مسلمہ طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے, اس میں جو بھی ان کے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے مطابق ہے, لیکن اس کے خوشی کے دن ہونے میں اور بلکہ اگر یہ کہیں کہ جیسے یہ مسلمانوں کی سطوت کا, شان و شکوہ کا دن ہے, اسی طرح یہ امت مسلمہ کی وحدت کا بھی دن ہے جو پوری دنیا میں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان متحد ہیں. اور ظاہر ہے وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق بھی ہو تو بھی دن کا ایک ہونا اور خوشی کا یکساں ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم پر اور اس کے ذریعے سے متحد کر دیتی ہے. اور اس کے اندر جو اسپرٹ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کے حوالے سے جو قربانی اور اس کی جو یاد ہے, یہ پوری کی پوری روئے زمین پر مسلمان جہاں بھی موجود ہیں, جہاں بھی قربانی ہو رہی ہے, دن کے اختلاف کے باوجود جو مطالعے کا اختلاف ہے, لیکن قربانی جہاں بھی ہے اس کی شکل یہی ہے, اس کی اسپرٹ یہی ہے, اس کا شوق یہی ہے, اس کی روایت یہی ہے, اس کے اندر محبت وہی ہے, اور یہی امت مسلمہ کی جگانگت اور ان کی وحدت کی دلیل بن کے سامنے آتا ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وحدت کا دن ہے, اتحاد کا دن ہے, اتفاق کا دن ہے, لیکن رانا صاحب آپ رویت العال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, تو چاند پر ہر سال اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اختلاف چاند پر ہوتا ہے, چاند کے دیکھنے پہ ہوتا ہے. جی جی عید پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں, اس کے دن پر اختلاف. میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ اختلاف ہونا جو ہے نا اس میں اس چیز کو امت کا اختلاف نہیں بنا لینا چاہیے. صحیح. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں ایک تھی کیا کہتے ہیں ریاست اسلامی, لیکن اسے ایک ریاست اسلامی میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف عیدیں ہوتی رہی ہیں, کسی جگہ پہ کسی دن, کسی جگہ پہ کسی دن, اور ایک کلیہ دے دیا جس کو سارے فالو کرتے ہیں, لکل بلد رویتہ, کہ ہر ایک کا اپنا علاقہ ہے. یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن لازمی ہے, یہ ایک عبادت ہے نا. جس طرح نمازوں کے اوقات مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے رہتے ہیں, رمضان کے روزے مختلف ہوتے رہتے ہیں, ایسے عید کے دن مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے علاقے کی رویت پر, اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے مسلمان نمائندے موجود ہیں.
اور وہ ایسے نمائندے ہیں جو مؤثر جماعتوں کے نمائندگی کرتے ہیں، اس کے اندر فلکیات کے ماہر بھی ہیں، اس کے اندر موسمیات کے ماہر بھی ہیں، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں پورا پاکستان اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو اکا دکا لوگوں کی باتیں آ جاتے ہیں اور اس کو میڈیا کے وہ عناصر ابھارتے ہیں جو در حقیقت دین بیزار ہیں اور وحدت کے خلاف ہیں، وحدت کے خلاف ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے نا دین کا مذاق اڑے، دینداروں کا مذاق اڑے، جو مذہب کی بات کرنے والے ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر تماشا بن جائیں۔ وہ جو افراد کرتے ہیں نا جن کی خبروں کو ابھارا جاتا ہے ان کو رویت کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا چاند ایک ایسی چیز ہے کہ چڑھے گا تو سب کو نظر آئے گا، اصل میں وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ الگ ہیں، اور یہ نہیں کہ اب الگ ہیں، وہ شروع سے الگ ہیں۔ وہ چھوٹا سا پوائنٹ کیا ہے؟ رد المختار جو ہے شامی، اس کے اندر باقاعدہ ایک اپنا قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ قول یہ ہے کہ اگر مغرب میں چاند دکھائی دے تو سارے مشرق والوں کے لیے چاند ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مغرب میں ہمیں نظر آ گیا ہے، یعنی ان کی مراد ہوتی ہے سعودی عرب یا سعودی عرب سے، حالانکہ امام صاحب کا قول وہ سمجھ نہیں پائے۔ امام صاحب کا قول بڑا بہترین ہے۔ مغرب سے مراد کیا ہے؟ سورج کا مغرب اور ہوتا ہے، چاند کا مغرب اور ہوتا ہے۔ سورج کا مشرق اور ہے، چاند کا مشرق اور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کے مغرب کی بات کی ہے، اور چاند کے مغرب کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایک فقہی جو ہے نا رائے پہ اپنا یہ ایسا کرتے ہیں، ورنہ کسی کا بھی کوئی اختلاف اگر ہو بھی تو یہ عبادت کا معاملہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر انتشار کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ مفتی صاحب آج کے دن کے حوالے سے اس وقت پیغام ٹی وی کے لاکھوں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ اپنا خصوصی پیغام جاری فرمائیں۔ یہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ماشاءاللہ۔ اختلاف جو ہے نا وہ حسن ہے، انسانی طبیعت کا بھی ہے، ہم رنگوں میں بھی ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں اسی حسن کو مختلف تنوع میں رکھا ہوا ہے، اس کو اسی اینگل میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس اینگل سے لے کے آپ دیکھیں گے اور اس فریم سے دیکھیں گے کہ ہر ایک کہیں نہ کہیں سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس فریم کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہے، تو میرے خیال میں اس سے نفرت بھی کم ہوگی، اور آپ دوسرے کو حقیر بھی نہیں جانیں گے، اور آپ دوسرے کی رائے کا احترام بھی کریں گے، اور دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو مسلط بھی نہیں کریں گے۔ بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام نے تنہا جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ کا جب نعرہ یہ بلند فرمایا تو حضور تنہا تھے۔ حضور کے سامنے بت پرستی ہوتی تھی، لیکن حضور نے ان سے نفرت نہیں کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت پرست ہیں، حضور نے ان سے نفرت نہیں کی ہے، حضور نے ان کو پاس بلایا، ان کو پاس بٹھایا ہے۔ اور اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام کی تعلیمات میں ان صوفیاء کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے اس پورے فریم کے اندر ہیں، جو سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ معیار وہی ہے۔ انہوں نے بھی بنیاد اسی چیز کو بنایا ہوا ہے، وہ انہوں نے اسلام کے ابلاغ کے لیے اسی محبت کو، اسی پیار کو اور اسی رواداری کو انہوں نے آگے فروغ دیا ہے۔ اور آج مسلمانوں میں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو مشترکات ہیں، جو چیزیں وحدت اور اتحاد کی، ہم ان کو فروغ دیں، ان کو زیادہ بیان کریں، ان کو دوسروں کے سامنے لائیں، اور جو چیز نفرت پیدا کرتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے، دوسرے کے لیے انسلٹنگ ہے، ہم اسے اپنے آپ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جناب رانا محمد شفیق پسروری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ہماری خوشیوں میں شریک ہیں اور ناظرین کی خوشیوں کو دوبالہ بھی کر رہے ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ مفتی صاحب نے جو مصرع پڑھا نا کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، انہوں نے فرمایا جہاں تک پہنچے، میں یہ کہتا ہوں میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ سمجھ، تو مسئلہ یہ ہے کہ عید جو ہے نا یہ واقعتاً خوشی کا دن ہے، اور خوشی تبھی ملتی ہے آدمی کو جب دوسروں کو خوش کر لیا جائے۔ قرآن پاک کی سب سے جو چھوٹی سورہ مبارکہ ہے نا، اس کے اندر بڑے خوب انداز میں قربانی کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، کہ اگر آدمی نماز اور قربانی کو لازم کر لے تو اللہ رب العزت اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے، اور جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کا دشمن جو ہے ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایثار ہی در حقیقت تمام خوشیوں کی بنیاد ہے،
اور اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آج کے دن کا فلسفہ اور آج کے دن کا پیغام جو ہے پیغام کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ جناب رانا محمد شفیق مسروری صاحب، آج بھی آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ ناظرین، پیغام ٹی وی کی عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں، خوش رہیں، خوشیاں تقسیم کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔